آج ہم دوسری جنگ عظیم کے جو بالکل ابتدائی وہ طوفانی سال تھے ان کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہمارے ذرائع اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ کیسے پہلی جنگ عظیم کی راکھ سے یہ نئی کہیں زیادہ تباہ کن جنگ بھڑکی، ہٹلر کیسے اقتدار تک پہنچا اور وہ جو ابتدائی حملے تھے وہ کیسے ہوئے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ تاریخ کا یہ اتنا اہم موڑ آخر آیا کیسے۔ اور یہ سمجھنا واقعی بہت اہم ہے کہ یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ اچھا، اس کی جڑیں کافی گہری تھیں، خاص طور پر جیسا آپ نے ذکر کیا پہلی جنگ عظیم کے بعد ہونے والے ورسائے معاہدے میں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے بہت سے مسائل نے جنم لیا۔ بالکل، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ وہ جو معاہدہ تھا، خاص طور پر اس کی جنگی قصوروار شیخ، اس نے تو سارا ملبہ جرمنی پہ ڈال دیا اور اس پر بھاری تاوان بھی عائد کر دیا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل، $33 بلین کا تاوان۔ اوہ، آج کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ تقریباً $270 بلین بنتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم؟ جی، یہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ اس نے جرمنی کی معیشت کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہائپر انفلیشن۔ 1923 تک تو حال یہ تھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا 200 ارب مارک تک پہنچ گیا تھا۔ 200 ارب؟ ناقابل یقین۔ جی، اور بے روزگاری آسمان کو چھو رہی تھی، عوام میں شدید مایوسی تھی، غصہ تھا۔ اور لگتا ہے کہ اسی مایوسی اور قومی تذلیل کے احساس نے ہی ایڈولف ہٹلر جیسے شخص کے لیے راستہ ہموار کیا۔ بالکل بالکل، ہٹلر نے اسی غصے اور مایوسی کو بہت چالاکی سے استعمال کیا۔ اچھا، اس نے یہودیوں اور سوشلسٹوں کو قربانی کا بکرا بنایا، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا اور عوام کو ایک مضبوط، نسلی طور پر خالص جرمن سلطنت یعنی جرمن رائخ کا خواب دکھایا۔ اور اس کے لیے اسے لیبنسٹروم یعنی جرمن قوم کے لیے رہنے کی زیادہ جگہ، زیادہ زمین چاہیے تھی، یعنی توسیع پسندی کا منصوبہ۔ جی، اور پھر 1929 کی جو عالمی کساد بازاری آئی، اس نے حالات کو اور زیادہ بگاڑ دیا۔ ہاں، گریٹ ڈپریشن۔ جی، 1933 تک جرمنی میں 60 لاکھ لوگ بے روزگار تھے، اور یہی وہ سال تھا جب ہٹلر جرمنی کا وہ ڈکٹیٹر بن گیا۔ اور اقتدار میں آتے ہی اس نے ورسائے معاہدے کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں۔ فوراً 1933 میں ہی اس نے فضائیہ لفٹ وافے بنا لی، جو معاہدے کی صریح خلاف ورزی تھی۔ لیکن حیران کن بات تو یہ ہے کہ برطانیہ نے اسے بحریہ بنانے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ اینگلو جرمن نیول معاہدہ، یہ تو بڑا عجیب فیصلہ لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک حیران کن قدم تھا۔ شاید اس وقت برطانیہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہٹلر سوویت یونین کے خلاف ایک طرح کی دیوار ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، یا شاید وہ اس کی اصل طاقت کا صحیح اندازہ نہیں لگا پائے۔ یہ اتحادیوں کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں غلط اندازوں کی ایک مثال تھی۔ اس کے فوراً بعد ہٹلر نے اپنی توسیع پسندی شروع کر دی۔ 1938 میں آسٹریا پر حملہ کیا، انشلس، اور اسے جرمنی میں ضم کر لیا۔ پھر چیکوسلوواکیہ کے اس علاقے کا مطالبہ کیا جہاں جرمن آبادی زیادہ تھی، یعنی سوڈٹن لینڈ۔ اور یہیں پر وہ مشہور زمانہ میونک معاہدہ ہوا، جسے اکثر تسکین کی پالیسی یا اپیزمنٹ کی ناکام مثال کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، سپٹمبر 1938 میں میونک میں برطانوی وزیر اعظم چیمبرلین انہوں نے اور فرانسیسی رہنماؤں نے سوچا کہ اگر ہٹلر کو سوڈیٹن لینڈ دے دیا جائے تو شاید جنگ ٹل جائے۔ اچھا، یعنی امن خریدنے کی کوشش۔ جی، یہی تھی اپیزمنٹ۔ شرط یہ رکھی گئی کہ ہٹلر مزید کوئی علاقائی مطالبہ نہیں کرے گا، لیکن ظاہر ہے یہ شرط بالکل غلط ثابت ہوئی، کیونکہ صرف 6 مہینے بعد ہی مارچ 1939 میں اس نے باقی ماندہ چیکوسلوواکیہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ بالکل، وعدے کی کوئی پاسداری نہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے پولینڈ کی باری تھی۔ سوویت یونین کے ساتھ ایک خفیہ عدم جارحیت کا معاہدہ کرنے کے بعد، جس میں پولینڈ کی آپس میں تقسیم کا منصوبہ بھی شامل تھا۔ اچھا، یہ بھی تھا؟ جی، تو 1 سپٹمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ اور اسی حملے کے ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ جی، کیونکہ اس حملے کے 2 دن بعد ہی برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اور یہ جو پولینڈ پر حملہ تھا، یہ جنگ کی اس نئی تیز رفتار حکمت عملی بلٹس کریگ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ جی ہاں، بجلی کی جنگ، بلٹس کریگ۔ اس میں کیا خاص تھا؟ دیکھیں، اس میں ٹینکوں یعنی پینزرز
اور فضائیہ یعنی لفتوافے کا بہت مربوط اور انتہائی تیز رفتار استعمال شامل تھا۔ مقصد یہ تھا کہ دشمن کو دفاع منظم کرنے کا یا سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ اچھا۔ اور ایک اور چونکا دینے والی بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ جرمن فوجیوں کو بڑے پیمانے پر پرویٹن نامی ایک دوا دی جاتی تھی۔ دوا؟ کس قسم کی؟ وہ اصل میں آج کی جو کرسٹل میتھ ہے اس سے ملتی جلتی چیز تھی۔ اچھا جی، تاکہ وہ دنوں تک بغیر سوئے بغیر تھکاوٹ محسوس کیے لڑتے رہیں۔ اب ذرا تصور کریں اس کا اثر۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ تو پولینڈ پر تو بہت تیزی سے قبضہ ہو گیا ہوگا پھر۔ جی، بہت تیزی سے، لیکن جرمنی وہیں رکا نہیں۔ اچھا؟ نہیں، اپریل 1940 میں ڈنمارک اور ناروے پر قبضہ کر لیا۔ پھر مئی 1940 کا مہینہ بہت اہم رہا۔ کیوں؟ کیا ہوا مئی میں؟ دو بڑی چیزیں ہوئیں۔ ایک تو ونسٹن چرچل برطانیہ کے وزیر اعظم بنے۔ ہاں، وہ ایک اہم موڑ تھا۔ جی، اور دوسری یہ کہ اسی دن ہٹلر نے فرانس، بیلجیم، لگزمبرگ اور نیدرلینڈز پر ایک بہت بڑا حملہ شروع کر دیا۔ اور فرانس کی وہ جو مشہور دفاعی لائن تھی، مارجنو لائن، وہ بھی انہیں نہ روک سکی؟ نہیں، جرمن فوج نے اسے شمال میں آرڈینس کے گھنے جنگل کے راستے سے بائی پاس کر لیا۔ اوہ! یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں سے فرانسیسیوں کو حملے کی توقع بہت کم تھی۔ تو پھر؟ اس تیز پیش قدمی نے برطانوی اور فرانسیسی فوجوں کو بیلجیم میں بری طرح پھنسا دیا۔ انہیں ساحل سمندر کی طرف پسپا ہونا پڑا، ڈنکرک کی بندرگاہ کی طرف۔ اچھا، یہ وہ مشہور ڈنکرک ایویکویشن ہے، آپریشن ڈائنامو؟ جی بالکل، آپریشن ڈائنامو۔ یہ ایک طرح کا معجزہ ہی تھا کہ شدید بمباری کے باوجود تقریباً 3.5 لاکھ اتحادی فوجیوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ لیکن نقصان تو ہوا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ تمام بھاری اسلحہ، ٹینک، گاڑیاں، سب کچھ وہیں چھوڑنا پڑا۔ یہ ایک بڑی شکست تھی، باوجود اس کے کہ فوجیوں کو بچا لیا گیا۔ اور اس کے فوراً بعد ہی فرانس نے ہتھیار ڈال دیے، یعنی جون 1940 تک صورتحال تو بہت ہی سنگین لگ رہی ہوگی اتحادیوں کے لیے۔ بہت زیادہ سنگین۔ 22 جون 1940 کو فرانس نے شکست تسلیم کر لی۔ اسی دوران اٹلی بھی مسولینی کی قیادت میں جرمنی کا اتحادی بن کر جنگ میں شامل ہو چکا تھا۔ اچھا، تو محور طاقتیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ جی، جولائی 1940 تک آپ دیکھیں تو مغربی یورپ کا بڑا حصہ ہٹلر کے قبضے میں تھا۔ سوویت یونین کے ساتھ اس کا عدم جارحیت کا معاہدہ قائم تھا۔ امریکہ ابھی جنگ سے باہر تھا، تو بظاہر جرمنی ایک ناقابل شکست پوزیشن میں نظر آ رہا تھا۔ تو صرف 2 سال سے بھی کم عرصے میں ورسائی کی شکست خوردگی سے نکل کر ہٹلر نے یورپ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ فرانس گر چکا تھا اور برطانیہ تقریباً تنہا کھڑا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب چرچل نے اپنی وہ مشہور تقریر کی تھی، ہے نا، ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ایک بہت دلچسپ اور اہم سوال پیدا کرتی ہے۔ کیا سوال؟ سوال یہ کہ جولائی 1940 میں جب جرمنی فوجی لحاظ سے اپنے عروج پر تھا، اس کا قبضہ وسیع و عریض علاقے پر تھا، اور برطانیہ بظاہر بالکل اکیلا اور کمزور نظر آ رہا تھا، تو وہ کون سے عوامل تھے؟ وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے نہ صرف برطانیہ کو ڈٹے رہنے کے قابل بنایا بلکہ آخر کار جنگ کا پانسا پلٹنے کی بنیاد بھی فراہم کی؟ یہ ایک غور طلب نقطہ ہے جس پر آگے بات ہو سکتی ہے۔